وہ بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ اس فتنے کے دور میں یہ وہ دور ہے کہ آج ہمارے قدم قدم پر فتنے ہیں، اس لیے میرے بھائیو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس دور میں فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، فتنوں سے بچانے کے لیے ان کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ اگر بچے کے پاس دینی تعلیم رہے گی، اگر دین کا نالج رہے گا، علم رہے گا، تو میرے بھائیو اس دنیا کے اندر سینکڑوں فتنے سے وہ خود بخود بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بچے کو دینی تعلیم دیں گے نا؟ بھائی جواب دیجیے نا ادھر، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں، جواب دیجیے، دینی تعلیم ضرور دیجیے گا۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، آج ہم غیروں کے کلچر کو اور غیروں کے فیشن کو اس لیے اپنا رہے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر دین کا علم نہیں ہے، ہم دین کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہے، پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں، پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رسول کے متقی ہیں، اللہ کے حکم کے ماننے والے ہیں، لیکن اگر آج ہماری زندگی کے اندر نظر ڈالی جائے تو ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری زندگی کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو ہم نے نبی کا طریقہ کو چھوڑ کر، ہماری شریعت کا طریقہ کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کا طریقہ کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ہم نے اور آپ نے غیروں کا طریقہ اپنایا، غیروں کا طریقہ اپنایا۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو میرے بھائیوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائیے، ان کی سنت کو اپنائیے، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ چلیے اور ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ لاسٹ سوال کا جواب یہ ہے، اچھا تنویر صاحب، ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں۔ غور سے اس بات کو سنیے، میری باتوں کا غلط معنی مت نکالیے گا۔ ہمارے ملک کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم کے، ہر مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب مل کر اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنویر صاحب، کیا آپ جو بول رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، ان کی اطاعت کیا کرو، اس کا کیا مطلب؟ ہم ان لوگوں کے ساتھ بزنس نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملات نہ کریں؟ میرے بھائیوں اس سوال کا جواب، اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی سنتے جائیے۔ اسلام نے کہیں پر یہ منع نہیں کیا کہ کسی غیر قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا لین دین بند کر دو، اسلام نے نہیں کہا۔ مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ کسی غیر اقوام کے لوگوں کے ساتھ تجارت نہ کرو، بزنس نہ کرو، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیا، اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آپ کے گھر کے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم ہو، آپ کے گھر کے بغل میں چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی مذاہب کے، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر کھول کر بولوں وہ ہندو کیوں نہ ہو، وہ سکھ کیوں نہ ہو، وہ عیسائی کیوں نہ ہو، اگر وہ پڑوسی ہے تو میرے بھائیوں اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تعلیم بھی اسلام ہمیں آپ کو دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو ان کی پریشانی کو دور کرو، اگر کوئی محتاج ہے ان کی مدد کرو، اگر کوئی مدد کی اس کو ضرورت ہے، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں چاہے کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہو، کسی پریشانی میں اگر وہ ہو اور اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس پریشانی سے اس کو نکال سکتے ہو، میرے بھائیو آپ اس کی پریشانی سے آپ اس کو نکال دیجئے۔ اسلام اس کی تعلیم اور اس کا پیغام بھی ہمیں آپ کو دیتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ میرے بھائیو حسن و سلوک کرنے کا بھی تعلیم، حسن و سلوک کرنے کا بھی حکم اور تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ لیکن اسلام سے کتنا کہتا ہے ان کے ساتھ کرو لین دین، معاملات، بزنس کرو، لیکن ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپناؤ، ان کی تہذیب و ثقافت کو نہ اپناؤ، ان کے
दीनी शिआर को ना अपनाओ, उनके कल्चर को ना अपनाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम ये भी कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका दीन उसको मुबारक, आपका दीन आपको मुबारक। वो अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, आप अपने दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना। आप उनके दीन के अंदर छेड़छाड़ करने ना जाना और वो हमारे दीन के अंदर छेड़छाड़ करने ना आए। मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी तालीम और इसका हुक्म हमें और आपको देता है। इसीलिए ये सवाल आप ना रखें कि हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। मौलाना तनवीर ने ऐसा कहा कि उनकी तहजीब और सकाफत को सिर्फ आप नहीं अपना सकते। मैं बार बार ये बात आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ। अगर आपने अपना लिया, चलिए फिर से सवाल आया कि अगर आपने उनकी तहजीब और सकाफत को, गैर अक़वाम के तहजीब और सकाफत को अगर आपने अपना लिया तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपके दिल से धीरे धीरे इस्लाम निकल जाएगा, आपके दिल से धीरे धीरे तौहीद निकल जाएगी। एक मोहित को शिर्क के प्रति जो नफरत होनी चाहिए, वो नफरत आपके दिल से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए इस्लाम हमें उन लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया और हमें और आपको ये तालीम और ये पैगाम दिया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि ए लोगों जो उनकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। मेरे भाइयों, अब आगे आइए, बस 2 बजने को है, मैं आधा घंटा 2.5 बजे तक आपके सामने रहूंगा। जल्दी जल्दी उन तमाम चीजों को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जो चीजें आज हम उनकी कॉपी करके आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए, पहली चीज सलाम। आज गैरों का जो तरीका हम और आप अपनाए हुए हैं वो चीज क्या है? सलाम के बदले में आज क्या करते हैं? हमारा बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, हम बच्चे को क्या सिखाते? बेटा पापा को टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो। सिखाते कि नहीं सिखाते? बेटा ननियान से घर जा रहा है, माँ बाप उसको तालीम दे रहा है, बेटा नाना को बाय बाय बोल दो, टाटा बोल दो। आज जब हम एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मेरे भाइयों, ये किनके कल्चर है? बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं समझदारों की इशारा, ये किनके कल्चर है? हमने सलाम को छोड़ दिया। गैर अक़वाम की नक़ाली में, उनकी मुशाबहत में इस्लाम ने जो हमें इतनी प्यारी चीज सिखाई सलाम, मेरे भाइयों, हमने सलाम को तर्क कर दिया। हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को हमने आपने अपना दिया। ये आज सलाम का हाल है। सलाम की अहमियत को जानते? आज जो आप मेरा बयान सुन रहे हैं, टाटा को बाय बाय कीजिए, गुड मॉर्निंग को बाय बाय